نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اس آیہ مبارکہ کے حصے میں ارشاد فرمایا کہ الذین ان مکناہم، کہ اگر ہم ان لوگوں کو ٹھکانہ دے دیں زمین کے اندر، یعنی زمین کا کچھ حصہ ان کو عطا کر دیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ یہ لوگ چاہیے کہ یہ لوگ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے لوگوں کو منع کریں۔ یعنی اللہ نے جو نعمت عطا کی ہو اپنے فضل و کرم سے، اس میں بندے کی کوشش تو ہے ہی، لیکن اللہ کا فضل شامل حال تھا تو اللہ نے وہ زمین عطا فرمائی، تو اس پر پھر نیکی کے عمل ہی کرنے چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح والے دن، جس دن مکہ فتح ہوا، اس دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں اس کا درس دیا ہے۔ آقا کریم اپنی سواری پر تشریف فرما تھے کہ عاجزی کے ساتھ اس دن اتنا بڑا انعام مل رہا تھا، لیکن عاجزی کو اپنے دامن سے نہ چھوڑا اور آقا کریم نے اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھا۔ پلان جو اس کجاوے کی لکڑی تھی، پلان کی لکڑی، اس کے ساتھ آقا کریم نے اپنا سر جھکا کر جو ہے وہ لگایا ہوا تھا، اس لیے کہ اتنے بڑی خوشی کا موقع تھا، تو تکبر اور غرور نہیں کیا، بلکہ آقا کریم نے عاجزی انکساری کا ہمیں درس دیا ہے۔ آج جس شخصیت کا یوم پیدائش ہے، جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے پاکستان کی وکالت کرتے ہوئے ہمیں یہ پاکستان کو حاصل کر کے دیا، ہمیں لے کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ زمین ملی، وگرنہ دنیا کے اندر کتنے ملک ہیں کہ انہوں نے بھی قبضے کیے، زمین کو حاصل کیا، ملک بنائے، لیکن وہاں پر دین اور مذہب کا نام نہیں۔ یہاں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر جو ہے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ تو اس ملک کے اندر بھی ہمیں چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ مذہب، جس طرح ہم جو ہے دنیا کے دوسرے معاملات کے لیے قوانین بناتے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے قوانین کو بنانا چاہیے اور لوگوں کو اس چیز کا پابند بھی کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بابا قوم ایک صرف وہ وکیل نہیں تھے، وہ صرف سیاستدان نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے وکیل، بہت بڑے سیاستدان، زیرک انسان اور بہت بڑے رہبر اور قائد ہمارے تھے مسلمانوں کے، کہ جنہوں نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہمیں ملک پاکستان جیسی نعمت جو ہے وہ الگ آزادانہ طور پر ہمیں لے کر دی، اور ہم یہاں پر آزادانہ طور پر رہ رہے ہیں۔ وہ شخصیت ایسی تھی کہ وہ صرف سیکولر کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے مذہبی رہنما بھی تھے۔ وہ اس طرح کہ آپ کا ایک ہم سفر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بیماری کی حالت میں تھے تو میں آپ کے ساتھ ایک دن سفر کر رہا تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو قائد اعظم نے مجھے پوچھا کہ آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ 15 روزے ابھی رکھ سکا ہوں، باقی میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ تو کہا کہ آپ تو صحت مند ہیں، آپ کو روزے رکھنے چاہیے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ قائد اعظم مجھے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام خود کرتا ہے، وہی آگے درس بھی دے رہا ہے۔ تو لہذا قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ ایک رہبر، سیاستدان اور وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے انسان بھی تھے۔